अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो खून की कमी के बारे में, होम्योपैथिक के अद्वियात के बारे में है, या जिसे अनीमिया भी कहा जाता है कि जब हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए, खून में कमी आ जाए, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाए, तो ऐसे में जो होम्योपैथी की अद्वियात इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में मैं आज कुछ आपके साथ नॉलेज जो है वो शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि खून की कमी को किस उम्र में कौन सी मेडिसिन के साथ ठीक किया जा सकता है और ये किन वजूहत के बिना पर होती है और इसकी क्या अलामात हैं, क्या असबाब हैं और इसका क्या इलाज है। सबसे पहले तो इस मर्ज़ में या तो जिस्म में खून की मिक़दार बहुत कम हो जाती है या फिर खून के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी तादाद कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन की मिक़दार कम हो जाती है। जब खून में सुरख जो सेल्स हैं वो कम हो जाएं या हीमोग्लोबिन की मिक़दार कम हो जाती है तो मरीज़ का जो रंग है वो पीला हो जाता है, जर्दी माइल हो जाता है और इसको जो है उर्दू में भस की बीमारी कहते हैं या अंग्रेज़ी में अनीमिया या अनीमिक कहा जाता है। इसकी अलामात जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जल्द जो है जिस्म की और खुश्क हो जाती है, उसमें जो है वो मॉइस्चराइज़र स्किन का ख़त्म हो जाता है। होंठों और रतूबती झिल्लियों का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है यानी जर्दी माइल हो जाता है या सफ़ेद हो जाता है और मरीज़ का चेहरा ऐसा मालूम होता है कि जैसे फीका पड़ गया हो, उसमें खून की जो सुर्खी है वो ख़त्म हो जाती है और इसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसमें खून ज़रा भी खून नहीं है, बिल्कुल येलो या सफ़ेदी माइल स्किन हो जाती है। ख़ासकर चेहरे पे इसके असरात ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। मुसूड़ों की रंगत भी फीकी पड़ जाती है, नाखून जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, हरारत जिस्म की नॉर्मल से कम हो जाती है और पाँव और हाथ क्योंकि ये दिल के मुकाम से ज़्यादा दूर होते हैं इसलिए वो सर्द हो जाते हैं और वहाँ पर खून की जो है मिक़दार कम पहुँचती है या नहीं पहुँच सकती, अगर पहुँचती भी है तो बहुत कम पहुँचती है, इसलिए वो जो है सर्द हो जाते हैं और ठंडे पड़ जाते हैं और सफ़ेद पड़ जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने से जो मरीज़ है खून की कमी का वो थकावट का शिकार हो जाता है, उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और उसका दिल जो है वो तेज़ी से धड़कने लग जाता है। जब मरीज़ को थोड़ी देर तक खड़ा रखा जाए तो इसके पाँव और टखनों पर सूजन हो जाती है, मरीज़ की नब्ज़ बारीक और कमज़ोर चलती है और 1 मिनट में तकरीबन 80 मरतबा जो है उसकी नब्ज़ जो है वो चलती है। मरीज़ का हाज़मा भी ख़राब रहता है अक्सर और वो खाना उसे सही तरह से हज़म नहीं होता, भूख भी प्रॉपर नहीं लगती और मरीज़ को अक्सर जो है वो कब्ज़ रहती है और मरीज़ कब्ज़ का शिकार रहता है। सर में भी वज़नी सर महसूस होता है और बाज़ औक़ात हल्का दर्द भी सर में रहता है। उठते वक्त काफ़ी देर अगर बैठा रहे मरीज़ तो फिर खड़ा होता है तो उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है और हल्के चक्कर भी आना मरीज़ को शुरू हो जाते हैं और सर में जो है चक्कर आते हैं और मरीज़ जो है वो चकरा जाता है अगर एकदम खड़ा हो। मरीज़ जो है खून की कमी की वजह से जो है सुस्त और काहिल हो जाता है, काम काज करने को उसका दिल नहीं करता। ख़वातीन में ख़ासकर जब हैज़ अमूमन ख़वातीन का बंद हो जाता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं या अगर आते भी हैं तो उनको ब्लड जो है बिल्कुल पतला और पानी की तरह बहता है और मरीज़ ख़वातीन जो है ज़्यादातर जो खून की कमी का शिकार होती है अक्सर लिकोरिए के अंदर मुब्तला रहती है, लिकोरिए की बीमारी में या और जिनसी तकालीफ में मुब्तला हो जाती है। कमी खून की वजह से जो मरीज़ है वो मेल हो या फीमेल हो हमेशा जो पस्त हिम्मत रहता है
اور شور شرابہ برداشت نہیں کرتا، اونچی آواز اس کو برداشت نہیں ہوتی، لیٹے رہنے میں، آرام کرنے میں اور سوتے رہنے میں اس کا زیادہ دل کرتا ہے، اور بیٹھے رہنے پہ یا لیٹے رہنے کی طرف توجہ اس کی زیادہ مائل رہتی ہے۔ اب اس کے اسباب کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کمی خون کیوں ہوتی ہے، یا مریض کے اندر خون کی کمی کس طرح سے ہو جاتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بڑا سبب ہے کہ کسی وجہ سے خون ضائع ہو گیا ہو، جیسے کہ خونی بواسیر کی وجہ سے خون کی کمی ہو گئی ہو، یا خونی پیچش یا دست لگے ہوں اس وجہ سے خون کی کمی ہو گئی ہو، یا پھر کیے کے ذریعے خونی کیے آئی ہو اس کے ذریعے، یا نکسیر کے ذریعے ناک کے ذریعے خون بہہ گیا ہو اور بہت زیادہ خارج ہوا ہو خون، اس وجہ سے خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ چوٹ لگنے سے، زخم آنے سے بہت سارا خون خارج ہو گیا ہو، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ عرصہ کسی لمبی بیماری میں مریض میں مبتلا رہا ہو، جس کی وجہ سے بہت سی ادویات کھانا پڑی ہوں، جس کی وجہ سے خون میں کمی آ گئی ہو، اور پراپر ڈائٹ نہ مریض لے سکا ہو، پراپر خوراک نہ لے سکا ہو، جس کی وجہ سے اس کے اندر فریش بلڈ نہیں بنا، اور جو خون ہے وہ مسلسل کم ہوتا رہا میڈیسن کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اس وجہ سے خون میں کمی آ گئی ہے۔ اور یا پھر مریض کو بہت عرصے تک بخار یا پیچش یا اسہال وغیرہ، دست وغیرہ لگے رہے ہوں، جس وجہ سے بھی خون میں کمی آ سکتی ہے۔ یا دماغی محنت مریض بہت کرتا ہے اور بند کمروں میں بیٹھا رہتا ہے اور ہر وقت جو ہے مطالعہ کا یا لکھنے پڑھنے کا کام بہت کرنا پڑتا ہے، اور پراپر تازہ ہوا میسر نہیں ہے، اندھیری جگہوں پہ یا تنگ جگہوں پہ ٹائم زیادہ گزرتا ہے اور ورزش وغیرہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے بھی خون میں کمی آ سکتی ہے۔ ناقص غذا اور کم غذا کا استعمال بھی خون میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ بد ہضمی یا پرانی قبض کا رہنا بھی جو ہے خون کی کمی کا باعث بن سکتا ہے، اور جس سے ہیموگلوبن لیول یا جو ہے ریڈ بلڈ سیل کم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رنج و غم میں ٹائم کافی گزرا ہو، تکالیف میں اور پریشانیوں میں ٹائم گزرا ہو، جس وجہ سے اپنا پراپر خیال نہ رکھ سکے ہوں، پراپر ڈائٹ نہ لے سکے ہوں، اور پراپر اپنی فزیکلی ایکٹیویٹیز کو ادا نہ کر سکے ہوں، نارملی لائف نہ گزار سکے ہوں، اس وجہ سے بھی یہ جو ہے خون میں کمی ہو سکتی ہے اور بلڈ کی کمی ہو سکتی ہے۔ خواتین میں مستورات میں بہت زیادہ حیض کا آنا کی وجہ سے بھی یہ خون میں کمی آ سکتی ہے، یا بہت عرصے تک بچے کو دودھ پلانا بھی اس کا باعث بن سکتا ہے، یا زچگی کے دوران خون کا ضائع ہونا بھی خون کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ میں نے کچھ آپ کو اس کے اسباب بھی بتا دیے ہیں اور علامات بھی بتا دی ہیں، اور اب میں آپ کو اس کے علاج کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی میں خون کی کمی ہو جائے، میل میں یا فیمیل میں، تو پھر کون سی میڈیسن ایسی ہومیوپیتھی کی میڈیسن استعمال کی جائے جس سے خون کی کمی فوری ٹھیک ہو جائے، اور مریض کے جو ہے یہ خون کی کمی کا جو شکار ہے وہ نارمل ہو جائے اور پراپر ان میں بحالی ہو جائے خون کی۔ تو اس میں سب سے پہلے میڈیسن چائنا ہے، یہ 6x پوٹینسی میں لینی ہے۔ دوسری میڈیسن ہے فیرم فاس ہے، یہ بھی 6x پوٹینسی میں لینی ہے۔ تیسری میڈیسن ہے کلکیریا فاس، یہ بھی 6x پوٹینسی میں لینی ہے، اور چوتھی میڈیسن ہے ونیڈیم، یہ بھی 6x پوٹینسی میں لینی ہے۔ اب کرنا یوں ہے کہ آپ نے چائنا، فیرم فاس، کلکیریا فاس اور ونیڈیم 6x پوٹینسی میں یہ چاروں میڈیسن آپ لیں گے، اور ان کو برابر مقدار میں کسی خالی شیشی میں ڈال کر آپس میں ملا لیں گے، اور جب آپ ایسا کر لیں گے، یعنی چائنا، فیرم فاس، کلکیریا فاس اور ونیڈیم 6x پوٹینسی میں لے کر برابر مقدار کسی خالی شیشی میں ڈال کے 10 سے 15 قطرے ایک خوراک کے لینے ہیں، دن میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کروائیں گے مریض کو، اور 1 اونس تازہ پانی میں ڈال کر آپ مریض کو دیں گے، یا ایسے کر لیں آدھا کپ پانی میں
15 قطرے ڈال کے اس کے جو مرکب تیار کیا آپ نے 4 میڈیسن کا 6 ایکس پوٹینسی میں، چائنا، فیرم فاس، کلکیریا فاس اور ونیڈیم 6 ایکس پوٹینسی کی چاروں میڈیسن لے کر برابر مقدار میں خالی شیشی میں ڈال کے مکس کر لیں گے، اور پھر آپ اس کے 10 سے 15 قطرے 1 اونس پانی میں یا آدھا کپ پانی میں، تازہ پانی لینا ہے، ٹھنڈا نہیں لینا اور گرم نہیں لینا، اس میں یہ ملا کر آپ دن میں 4 دفعہ مریض کو دیں، اور ہر 15 دن بعد مریض کا جو ہے ایچ بی لیول ضرور چیک کروائیں، ہیموگلوبن لیول یا ایچ بی لیول، بلڈ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت سستا ہوتا ہے، 150 روپے میں ہو جائے گا، تو وہ ٹیسٹ بلڈ کا ضرور کروائیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے خون کی کمی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور رزلٹ جو ہے وہ بہت بہتر آتے ہیں اس کے، اور نتائج جو ہے انشاءاللہ بہتر ہوتے جائیں گے، اور مریض جو ہے اس کا جو چہرہ زرد ہو چکا ہے اور پیلاہٹ کا شکار ہو گیا، اسکن یہ سفید ہو گیا، اس کا سرخی ختم ہو گئی ہے، ناخنوں سے، ہاتھوں سے، چہرے سے مرجھایا ہوا اور کمزور نظر آتا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ جو ہے آپ اس کو مریض کو 3 سے 4 مہینے تک ضرور استعمال کروائیں، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے بایو کیمک نمبر 1 ٹیبلٹ کا بھی مریض کو استعمال کروائیں، ہومیوپیتھک کی بایو کیمک کسی بھی کمپنی کی آپ لے لیں، بایو کیمک نمبر 1 کہیں گے تو آپ کو میڈیکل سٹور والے وہ میڈیسن دے دیں گے، بایو کیمک نمبر 1، تو یہ بھی مریض کو 4 گولیاں صبح، 4 دوپہر، 4 شام میں دیں، چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں، منہ میں ڈال کے وہ چوس لے گا، اور اس کے ساتھ یہ میڈیسن بھی دیں، چائنا، فیرم فاس، کلکیریا فاس اور ونیڈیم 6 ایکس پوٹینسی میں، چاروں کو ملا کر 15 قطرے صبح، 15 دوپہر، 15 شام اور 15 رات کو 2 گھونٹ تازہ پانی میں یا آدھا کپ تازہ پانی میں یا 1 اونس تازہ پانی میں ڈال کر آپ دن میں 4 دفعہ یہ دیں، اور 4 دفعہ ہی آپ جو ہے بایو کیمک نمبر 1 کی 4 گولیاں صبح، 4 دوپہر، 4 شام اور 4 رات کو چوسنے کے لیے مریض کو دیں۔ یہ خیال کرنا ہے کہ جب آپ یہ قطروں والی میڈیسن دیں گے تو اس کے 10 سے 15 منٹ بعد جو ہے بایو کیمک نمبر 1 دینا ہے، اکٹھے نہیں دینا، تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے یہ آزمودہ نسخہ ہے، انشاءاللہ اس سے جو خون کی کمی کا شکار مرد ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے فوری ٹھیک ہو جائے گا، اور مریض میں خون کی جو کمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور ہیموگلوبن لیول نارمل ہو جائے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔